ایک گرا ہوا آدمی کھڑا ہو، جہاں کہیں بھی علم کی شمع جلائی جا رہی ہے، علم کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے، وہ سب کے سب ہمارے اس ملک میں محسن ہیں، سب محسن۔ ہمارے پارلیمنٹ میں ایک نظام طے ہے کہ ملک سے جہالت کو مٹا دینا اور علم کی روشنی کو پھیلا دینا۔ لیکن میں آپ دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ میں رجسٹر مینٹین کر لینے اور تجویز بنا لینے اور قانون کے پاس کر دینے سے ہمارے بھارت سے جہالت مل جائے گی؟ ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے لوگ میدان عمل میں نہ آئیں، میدان عمل میں۔ آپ سب لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ ملک میں دو نظام ایسا ہے جو ملک کے لیے بہت مفید ہے، لیکن صرف 10% اس نظام کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ایجوکیشن سینٹر اور ایک ہیلتھ سینٹر۔ اب دونوں سینٹر اتنا مشکل ہے کہ صرف 10% آدمی اس ملک میں مضبوطی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 90% آدمی اپنی معیشت کی کمی کی وجہ سے نہ تو مضبوط ایجوکیشن سینٹر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ مضبوط ہیلتھ سینٹر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ اس ملک میں صحت عام کیسے ہوگی اور اس ملک میں تعلیم کی روشنی عام کیسے ہوگی؟ ہمارے لوگوں نے پارلیمنٹ کے نظام کو، اس کی تجویز کو، اس کے قانون کو ایکسپٹ کیا اور ہمارے علماء، ہمارے دانشوران، فکر مند احباب اور ساتھی میدان عمل میں اترے اور عمرہ کے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹائی اور وہ جماعت، وہ ٹیم جن کو جلدی کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، ان کو گلے لگا کر کے پڑھا کے لکھا کے ملک کا ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کی اور اس کو ایک ایسے نصاب تعلیم سے جوڑا کہ پورا کا پورا نصاب امن کا، شانتی کا، محبت کا، عدل کا، انصاف کا، امانت کا، دیانت کا، اکرام کا، شفقت کا، محبت کا گہوارہ اور مرکز ہے۔ یہ جو مدارس کا نظام ملک میں پھیلا ہے، اس کے در و دیوار کو مت دیکھیے، اس کے چھوٹے ہونے بڑے ہونے کو مت دیکھیے، اس کے سلیبس کو دیکھیے کہ مدرسہ آخر ملک میں پڑھاتا کیا ہے، اس کا نصاب تعلیم کیا ہے اور پڑھانے والے لوگ کس کردار کے حامل ہیں اور پڑھنے والے لوگ کس کردار کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں جو مدرسے کا مشن ہے وہ کتنا پروقار اور پرامن ہے۔ مدرسے کا جو نصاب تعلیم ہے، جاوید القاسم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس مدرسے کا جو نصاب تعلیم ہے کیا ہے؟ وہ یہ کیا پڑھاتا ہے؟ یہ پڑھاتا ہے کہ سماج کے بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اس کا نصاب تعلیم ہے کہ سماج کے چھوٹوں کی عزت پر شفقت کرنی ہے۔ مدرسہ جاوید القاسم پڑھاتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور کھاتے ہوئے کی روٹی نہیں چھیننا ہے۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ اگر ریل میں سفر کرنا ہے تو بغیر ٹکٹ کے نہیں جانا ہے۔ مدرسہ پڑھاتا ہے نجی اور سرکاری املاک کو، اس کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کسی کی بہو بیٹی پر بد نگاہی نہیں کرنا۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ استاد کی عزت کرنی ہے۔ مدرسہ پڑھاتا ہے دوسرے کی زمین جائیداد کو ناجائز نہیں ہڑپنا ہے۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ اپنے ملک سے وفاداری، محبت کرنا۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ پینے والے پانی کو گندا نہیں کرنا ہے، یہاں تک
جبکہ جہاں سے پینے والا پانی لیا جاتا ہے وہاں پر لیٹرین کی ٹنکی بھی نہیں بنانا ہے، اور اگر بنانا ہے تو ایک خاصے فاصلے پر بنانا ہے، اس لیے کہ پانی اگر متاثر ہو جائے گا تو نظام صحت متاثر ہو جائے گا۔ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، اور میڈیکل سائنس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے صرف ایک کڈنی میں پانی جاتا ہے اور بیٹھ کر پانی پینے سے دونوں کڈنی میں پانی جاتا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ جو سلیبس یہاں ہے، جو تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اس تعلیم کے مراکز ہمارے ملک میں کتنے ہیں؟ سرکاری سطح پر آپ کو ایک بھی ایجوکیشن سینٹر ایسا ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پڑھنے والے طلبا نے کبھی ریلوے کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی الیکٹرک کی پراپرٹی کو بجلی وبھاگ کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی بس کے کنڈکٹر کو ڈرائیور کو نہیں مارا، اور کبھی بس کو نظر آتش نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ جو مدرسہ ایسا پڑھاتا ہو اور ایسی تعلیم دیتا ہو، بھلا بتائیے اس مدرسے کو اپنے ملک میں محبت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے یا ترچھی نگاہ سے دیکھنی چاہیے؟ محبت کی نگاہ سے۔ جب تک ہمارے اس ملک میں اس نظام تعلیم کی قدر ہوگی، میں پورے ملک کی چوہدری کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو آنکھ نہیں لگا سکتی۔ اس لیے کہ ہم وہ مسلم قوم ہیں کہ اپنے بھائیوں کو کھڑکی کھولنے نہیں دیتے اپنی زمین میں، ہم اپنے بھائیوں کو روشن دان نہیں کھولنے دیتے، ایک بالش زمین کی خاطر دیوار توڑوا دیتے۔ جو قوم اپنے بھائی کے سلسلے میں اس قدر سخت ہو، وہ ملک کی چوہدری کی کسی سلطنت اور مملکت کو اپنا ملک حوالے کر دے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ حوصلہ ہے اس قوم کا۔ جب تک کہ نظام اس ملک میں قائم رہے گا، باقی رہے گا اور محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا رہے گا، اس ملک میں آدمیت زندہ رہے گی، اس ملک میں انسانیت زندہ رہے گی، اس ملک میں محبت آباد ہوگی، اس ملک کے اندر پیار کا قدرت کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس نظام سے سب پہ نظر ہوگا تو ملک سے جو سب سے پہلی چیز رخصت ہوگی وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت، وہ عظمت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم برپا ہے، وہ تعلیم انسانوں کو انسانوں سے فاصلے پہ کھڑا کرتا ہے، وہ دوری پیدا کر رہا ہے، اور یہ وہ نظام تعلیم ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتا ہے، قریب کرتا ہے۔ اس لیے ایسی تعلیم گاہ اور ایسے اداروں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور پورے ملک کی ذمہ داری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کے ادارے چلانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، سہولتیں فراہم کرائی جاتی، رکاوٹیں دور کی جاتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ رکاوٹ دور کیا کریں گے اگر رکاوٹ کو صرف بند رکھتے برپا نہ کرے تو بھی ہم اس کے ثبوت لاتے۔ لیکن یہاں تو رکاوٹوں کو برپا کیا جاتا ہے، برپا کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کو اس نظام تعلیم سے جوڑنے کے لیے مسجد نہیں بنائی، مکتب بنایا، اور وہ مکتب مکرمہ میں قائم 39 طلبہ نے ایڈمیشن لیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں۔ 40 کی تعداد سیدنا عمر فاروق پر مکمل ہوئی۔ 40ویں نمبر پر جس شخصیت نے ایڈمیشن لیا تھا نبی رحمت کے مکتب میں جو دار ارقم میں قائم ہوا تھا، ان کا نام سیدنا عمر فاروق۔ یہ 40ویں نمبر کے طالب علم نے اور مکتب کے اس طالب علم نے وقت
کفایات و جزیات کے ساتھ دار ارقم میں قید تھا، محصور تھا۔ یہی مکتب کے طالب سیدنا عمر فاروق کی جرأت ایمانی کی بات تھی کہ انہوں نے پورے اسلام کا بیل کرایا اور دار ارقم سے آزادی دی، وہاں سے نکلے اور ایسا بیل کرایا کہ مسلمان جیل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن تا قیامت اسلام کو کبھی جیل نصیب نہیں ہوگا۔ اسلام جیل میں نہیں جائے گا، اس لیے نہیں جائے گا کہ مکتب کے طالب علم سیدنا عمر فاروق نے اس کا بیل کرایا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ خود اس ملک میں تعلیم کے جتنے شعبوں میں ہمارے لوگ گئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکلا ہو، یہ سب ہماری ضرورت ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان ڈاکٹروں سے اور ان وکلا سے، ان انجینئروں سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے آپ کی چوکٹ پر علم کی شمع کس نے روشن کی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں جو علم آیا ہے وہ مدرسے سے آیا ہے، مکتب سے آیا ہے، اس کے بعد جا کر کے ہمارے لوگوں نے ڈاکٹر اور انجینئرنگ اور وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن سب سے پہلے علم کی دستک اور اس کی صدا مدرسے نے بلند کی۔ یہاں بہت سارے دانشوران ہیں، وہ خود جانتے ہوں گے یا اپنے گھر جا کے پوچھیں گے کہ ہمارے گھر میں علم کی روشنی کہاں سے آئی، تو بتائیں گے کہ آپ کے دادا فلاں مدرسے سے پڑھے ہوئے، آپ کے پردادا فلاں مکتب میں تعلیم حاصل کیا تھا، وہاں سے علم کی روشنی آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اب آپ کے یہاں وکلا پیدا ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، انجینئر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکتب بنایا اور اس مکتب سے یہ انقلاب آیا۔ جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا سب سے بڑا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انجام دیا کہ مسجد نبوی میں مدرسہ قائم کیا اور اس کا نام ہے صفہ۔ بہت سارے لوگ یہاں معتبرین اور حجاج ہوں گے جنہوں نے حج کر لیا ہوگا، وہ مسجد نبوی میں جا کے اس صفہ کو دیکھا ہوگا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اونچی ہے یا مدرسہ اونچا ہے؟ مدرسہ اونچا ہے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہمارے علاقے کے دیار میں مدرسے کو کوئی مفتی صاحب، مفتی ضیاء اللہ صاحب، مولانا ظفر صاحب اونچا کر دیں اور اللہ کے گھر کو نیچا کر دیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ مفتی صاحب کی خرید نہیں، ہم نہیں سمجھتے خرید، پورا گاؤں مل کر کے طلاق کرے کہ مولانا نے مدرسہ کو اونچا کر دیا اور مسجد کو نیچا کر دیا۔ اللہ کے بندے، نبی کا عمل تو دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو نیچا رکھا ہے اور مسجد نبوی میں مدرسے کو اونچا رکھا ہے۔ 2008 میں پاکستان کے ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، بڑے عمر رسیدہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب انڈیا سے آئے ہو؟ میں کہا جی۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو؟ میں کہا جی الحمدللہ۔ تھانوی سلسلے سے ہو؟ کہا خدا کا شکر ہے۔ تو اپنے خادم سے کہا کہ ذرا سائڈ ہو جاؤ، یہ مولوی صاحب بھی اسی مدرسے کے برانچ سے پڑھ کے آئے کو یہاں بیٹھتے۔ میں بیٹھا تو دیکھا کہ مسجد نبوی کتنی نیچی ہے، یہ گھٹنا ہے یہاں سے اتنی نیچی مسجد نبوی، ایک ہاتھ سے زیادہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد نبوی تو اللہ کا گھر ہے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو اونچا رکھا اور مسجد کو کیوں نیچا رکھا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا صاحب انڈیا جاؤ اور پیارے آقا کی پیاری امت کو یہ پیغام دے دینا کہ جب تک اس کی آبادی میں مدرسہ اور مکتب اونچا رہے گا، یہ امت جہاں رہے وہاں اونچی رہے گی، نیچی نہیں رہ سکتی۔ اور اس مدرسے سے جو ٹیم تیار ہوگی، اسی ٹیم سے ملک میں بھی ہونا رہے گا، شانتی آئے گی، اور جو نصاب پڑھایا جائے گا اس نصاب کے اثرات پورے ملک میں محسوس
کہ نکاح ہو، طلاق ہو، جنازہ ہو، عید ہو، بقرعید ہو، جمعہ ہو، 5 وقت کی نماز ہو، تراویح ہو، کہاں کا پروڈکٹ آپ کو کام آ رہا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ تو کام آ رہا ہے۔ تو یہ مدرسہ جہاں کہیں بھی ہے، اگر ہمارے سماج کے لوگ خود اونچا رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مدرسوں کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اس نظام کو اونچا رکھیں۔ جب اونچا رکھیں گے تو یقین جان لیجیے آپ کی اور آپ کی نسلیں اونچی رہیں، اور جو قوم زندہ ہوتی ہے وہ دنیا کو بیساکھی دیتی ہے، خود کسی سے بیساکھی نہیں لیتی ہے۔ ہر آبادی میں مکتب مدرسے والے یہ ذمہ داری قبول کریں کہ اونچا رکھنے میں اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ کردار ہمارا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں، اپنے ملک میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہار سے زیادہ چندہ دینے والا، دینی، ملی، دفاعی، سماجی، اجتماعی کاموں میں تعاون دینے والا پورے ملک میں کسی ماں نے تب 3 کی بچہ جنم نہیں دیا جتنا ہمارے بہار والے ہیں۔ بہار والوں کی صورتحال یہ کہ جب آپ ممبئی جائیں گے، مولانا پیسہ تو نہیں ہے لیکن آپ آ گئے، 500 روپے کی رسید بنا دیں، اتوار کو پیسہ آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں۔ اگر یہ پوزیشن کسی دوسرے ریاست والے کی ہو تو وہ آپ کو اپنی چوکٹ پر کھڑا نہیں ہونے دے، آنے نہیں دے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارے بہار کے لوگ جتنا جیب کے مفلس نہیں ہیں، اس سے زیادہ ذہن و فکری کے مفلس ہیں۔ ذہنی اور فکری افلاس سے اگر نکلیں گے تو اپنی آبادی میں خود اپنے تعلیمی نظام کو، مسجد کے نظام کو، مکتب کے نظام کو مستحکم کریں گے، اور اسی میں زندگی۔ اس لیے اس پورے خطے اور بہار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاوید القاسم سے محبت دی ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، در حقیقت آپ کو اپنی نسلوں سے محبت ہے، اور یہ محبت جب تک آپ کو اپنے آپ سے، اپنی نسلوں سے رہے گی، لازم ہے کہ جاوید القاسم سے بھی رہے گی۔ جاوید القاسم سے اسی دن آپ کی محبت ختم ہوگی جس دن آپ کو اپنی نسلوں سے محبت ہوگی، اس سے محبت، اپنے مستقبل سے محبت اور اس کی تعمیر و تشکیل سے محبت۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس علاقے کے لوگوں کی تقدیر کی بات ہے، اس زمین کی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیار میں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ کو وجود بخشا، اور جو زندگی کی، اس زندگی کو انہوں نے اس خطے کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل میں لگا کر کے خود خدا کے پاس چلے گئے۔ وہ زمانہ طالب علم میں ان کا ہم اثر تھا، کتنی راتیں، کتنے اوقات کے کھانے ناشتے سب دیوبند میں، سہارنپور میں کھانے کا اتفاق، لیکن اللہ تعالیٰ کو جتنا کام ان سے لینا تھا وہ کام لے کر کے ان کو اپنے پاس بلا دیا۔ وہ جن کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے ان کو اپنے پاس بلا دیا۔ اب ان کی نسبی تعلیفات سے زیادہ مانوی تعلیفات ہے، مانوی تعلیفات کے ان کے تلامذہ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اور نسبی تعلیم تو چل بیٹا بیٹی یہی نا، لیکن مانوی تعلیفات تو بہت ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب ان کے اس مانوی متروکے کی، ترکے کی، ان کی اس مانوی وراثت کی حفاظت کرنے میں ابھی سخت ہے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولانا ظفر اقبال صاحب نے اور مفتی انصار صاحب نے اپنے اساتذہ، اپنے منتظمین اور ہمارے مخلص شاہ جہاں بابو، ان سب کے رائے مشورے سے اور علاقے کے علماء، صلحاء، ابرار و نیکوکار اور ائمہ مساجد کے مشورے سے جس کام کی دعوت میں ڈالنے جا رہے ہیں، اگلے سفر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر میں آپ کو بے حد قبول فرمائے۔ میں آپ سے یاد کرتا ہوں، آخری بات، وقت ہو گیا، بس آخری بات، پورے ملک میں خدمت کے جتنے بھی شعبے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہم، لیکن مکتب اور مدرسے کا جو نظام ہے، میں پورے شعور کے ساتھ، پورے شہر صبر کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے اونچا دین
محروم ہو کر کے آپ کی نسلوں میں دین کی تخم ریزی اور ایمان کی بنیاد ڈالتے، لیکن آج ان کو گلے لگانے والا نہیں۔ مدرسے کے اساتذہ دنیا کی چکا چوند سے صرف نظر کر کے آپ کو ایک اچھی ٹیم تیار کر کے دینے میں لگے۔ آج ان اساتذہ کی قدر کرنے والے لوگ، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب خانہ کعبہ بنا لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے بڑے مواقع تھے کہ وہ اپنی ابراہیمی نسلوں کے لیے کچھ اور مانگ لیتے، لیکن حضرت ابراہیم نے اس پوری دعا میں جو مانگا ہے اپنی نسلوں کے لیے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے، وہ استاد مانگا ہے۔ استاد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ ایسا رسول، ایسا معلم، ایسا استاد ہم کو دیجیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کتاب پڑھا دے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم کے لیے بہت مواقع تھے، لیکن سب سے صرف نظر کر کے اپنی نسل کے لیے استاد مانگا ہے۔ اس سے زیادہ ہم اہمیت استاد کی بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جتنے اساتذہ آپ کے بچوں کو پڑھانے میں لگے ہیں وہ سب کے سب ابراہیم کی دعا کے سبب، ابراہیم کی دعا کے سبب، نبی رحمت کی شاخیں ہیں۔ نبی تو اب کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کی ایک صفت معلم ہونا بھی ہے، اس صفت سے متصف ہمارے اساتذہ ہیں۔ لہذا جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور مسجد میں مکتب چلا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان حضرات اساتذہ کی قدر کیجیے۔ یہ جب آپ کی چوکٹ پر پہنچ جائے تو یہ بس سمجھیے فلاں مولانا ہے، فلاں مدرسہ سے چندہ کرنے والا ہے۔ آپ سب یہ یقین رکھیے ابراہیم کی دعا کا سبا میری چوکٹ پر آ گیا، ابراہیم کی دعا کا پھل میری چوکٹ پر آ گیا۔ اگر اس طرح قدر کریں گے تو آپ کے مکتب کا نظام، آپ کے مدرسے کا نظام انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی اور نسلیں ہماری بچ رہیں گی۔ ہم اس ملک میں صرف روٹی بوٹی نوکری سروس کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس ملک میں ہم مذہبی امتیاز، مذہبی تشخص، مذہبی کردار، مذہبی شرائط کے ساتھ اس ملک میں جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کا ذریعہ، اس کا مرکز، اس کا سینٹر یہ مدرسہ۔ اللہ ان باتوں پر ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی قوت اور ہمت نصیب فرمائے۔ میں مفتی صاحب، ان کے تمام اساتذہ، منتظرین، حاضرین، گرد نواز سے آئے علماء، ائمہ، صلاح، ارباب اللہ